السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کچھ چیزیں ایسی پڑھیں گے کہ جنہیں طب کے حوالے سے یا طب کی تاریخ ہم کہہ سکتے ہیں۔ طب کہاں سے چلی اور اس میں کیا کیا تغیرات آئے، کہاں کہاں سے کون کون سے لوگوں نے اس کے فروغ میں حصہ لیا اور کہاں کہاں اس چیز کا فروغ ملا اور کس کس تہذیب نے اس میں حصہ ڈالا، آج ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ علم طب ایسا علم ہے جس سے انسان کے اعضائے ظاہری اور اعضائے باطنی کی صحت، حفاظت کے اصول، قواعد، باہمی ترکیب اور اثرات معلوم ہوتے ہیں۔ اس کا موضوع انسانی جسم ہے اور اس کی غرض و غایت حفظ صحت کے اصول اور امراض سے شفا حاصل کرنے کی تدابیر معلوم کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کی دیگر علوم کی نسبت یا دیگر علوم کے مقابلے میں حیثیت کیا ہے۔ علم طب دیگر فنون کی بنسبت اعلیٰ و اشرف منفیت بخش ہے۔ صحف آسمانی احکام شریعہ میں اس کی عظمت کا تذکرہ آیا ہے۔ چنانچہ علم الابدان کو علم الادیان کی شاخ امام شافعی کا ایک قول نقل کیا جاتا ہے، العلم العلمانی علم الادیانی و علم الابدان۔ علم تو دو ہی ہے، ایک دینوں کا علم جو آسمان سے اترے ہیں اور دوسرا جو علم ہے وہ جسم کا، بدن کا علم ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب مصر کا سفر کیا، یا آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ امام شافعی کی فقہ میں دو چیزیں بکثرت بیان کی جاتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ قول مصری قول ہے، یا یہ قول مصر کے جانے سے پہلے کا ہے، بعد کا ہے، یہ مصر کا ہے۔ یہ فقہ شافعی میں ایک بہت تفصیلاً یہ چیز سے موجود ہے۔ مصر میں گئے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہاں پر جو طب کا شعبہ ہے، طبابت ہے، طب و حکمت ہے، علم الادویہ اور علم الابدان کے متعلقہ جو علوم و فنون ہے، ان پر یہودی قابض ہے۔ امام صاحب کو اس بارے میں بہت دکھ ہوا۔ وہ اپنی تصانیف میں لکھتے ہیں، مناقب شافعی میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ شاملہ میں بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ اور کتابیں بھی ہیں جن میں یہ اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ امام شافعی کہتے ہیں مسلمان پتہ نہیں اس اہم علم کو کیوں چھوڑ گئے ہیں جس پر دوسرے لوگ قابض ہیں۔ اب دیکھیں نا، حکما کہتے ہیں زندگی کے مقاصد دو ہی ہیں، خیر اور لذت۔ دونوں کا حصول انسانی صحت پر منحصر ہے، کیونکہ دنیا سے مطلوب لذت آخرت، اور آخرت میں خیر و صلاح کی خوش امیدی تک پہنچنے کا دار و مدار خود اس پر ہے کہ انسانی صحت برقرار رہے، جسمانی سخت اور جسم طاقتور رہے۔ یہ محض طب کے فن ہی سے پائے تکمیل تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ عیون الابناء الاطباء میں یہ بات لکھی ہے۔ اب اس میں اس چیز کو کس طرح جو ہے نا ہم کہہ سکتے ہیں، فن طب جو منبع اور شرط چشمہ وحی ہے۔ میں نے آج ایک کتاب ابھی تھوڑی دیر پہلے گروپ میں بھی شیئر کی ہے، اپنی ویب سائٹ پر بھی لانچ کی ہے، تاریخ اطباء قدیم۔ اس میں دیباچے کے اندر اس چیز کو تفصیلاً بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو طب ہے، اب ابن ندیم نے اپنی کتاب الفہرست میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ یہ علم سیدنا آدم علیہ السلام کے اوپر اتر۔ کچھ کہتے ہیں کہ
سیدنا ادریس علیہ السلام پر جو علوم اترے تھے ان میں درسی پن بھی تھا، ان میں طب بھی تھا، اور ان میں اور دیگر یہ زمینداری کا، کھیتی باڑی کا بھی علم تھا، کیونکہ اس وقت انسانی تہذیب کو، انسان کو اس کی ضرورت تھی، تو وہی چیز اتری۔ شیخ موفق الدین نے اپنی کتاب بستان الاطباء، ایک یہ کتاب انہوں نے لکھی، تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ فن کے وجود کا سبب وحی و الہام ہے۔ دلیل یہ ہے کہ اس کا موضوع لوگوں کے جسم پر توجہ بعید طور پر صرف کرنا ہے کہ ان کی صحت زائلہ کا اعادہ ہو سکے اور صحت کاملہ کی حفاظت ہو۔ اچھا، صحت اور بیماری اتنی پرانی ہے جتنا انسان کا ماضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیماری ضرور پیدا کی، حدیث پاک میں آتا ہے ایک بیماری کی 70 دوائیں اللہ نے اتاری۔ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کی دوا موجود ہے۔ اگر موجود ہے تو پھر یہ انسانی دنیا میں لوگ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم نے علوم کو حاصل کرنے میں سستی اور غفلت کا مظاہرہ کیا۔ اب تو جو ہمارا نظام تعلیم ہے، اس سے پہلے بھی صدیوں پہلے سے یہ بات چلی آ رہی ہے، کسی معالج طبیب کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی ہسپتال میں جب ایک گاڑی کھوتی ریڑھی چلانے والا زمیندار، کھیتوں میں کام کرنے والا، ایک گوار، ایک وہ چوڑا چمار جو گٹروں کو صاف کرتا ہے وہ، یا ایک بڑے سے بڑا افیسر جو گزٹڈ افیسر ہے، یا ایک یوں لگا لے کہ ملک کا وزیر اعظم، پردھان منتری جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ سوال کرتا ہے، ڈاکٹر صاحب میں نے کھانا کیا ہے، کس کس چیز سے پرہیز ہے، کتنے دن تک میں دوا کھاؤں گا، کتنے دن میں یہ کروں گا۔ یعنی ایک جاہل بھی یہی سوال کرتا ہے، ایک پڑھا لکھا بھی یہی کرتا ہے، ایک نہتا بھی یہی کرتا ہے، ایک مسلح بھی یہی سوال کرتا ہے۔ یہ ہماری طب اور صحت کے بارے میں معلومات، تحقیق نہیں کرنی، پڑھنا نہیں، مطالعہ نہیں کرنا، اس پر توجہ نہیں کرنی، سنی سنائی باتوں پر۔ اور پھر ہمارے پاک و ہند میں ایک یہ بھی بیماری ہے کہ جو چیز ہمارا ذہن تسلیم کر لے وہ حق ہوتی ہے، جو چیز تسلیم نہ کرے وہ غلط ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں بیماری اور شفا کے بارے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں یہ آیت مذکور ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، سورۃ الشعراء 80 یہ نمبر آیت ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اب اس کا کھوج لگانا اور اس کی تلاش کرنا، اس کی ادویات تلاش کرنا، یہ انسان کی اپنی ذمہ داری ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے چلی، طب کا سرچشمہ کہاں ہے؟ تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا اتفاقی آیا، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ الہامی طور پر آیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی وحی کے ذریعے سے آیا، ہندو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے برہما پر اترا، چینی لوگ اپنی روایت کرتے ہیں، فارسی لوگ اپنی کرتے ہیں، مصری لوگ اپنی کہتے ہیں، یونانی اپنی کہتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی پڑے گی کہ پوری دنیا کے بسنے والے انسان، اقوام اور جتنی بھی برادریاں ہیں، طب کے معاملے میں سب کے سب لوگ متفق ہیں کہ اس سے بہتر علم کوئی نہیں ہے۔ بھائی انسان ہے یا دین ہے، مذہب ہے، اسی وقت تک کام کرے گا نا جب تک اس کی صحت برقرار رہے گی۔ یہ تو اس کی ہو گئی۔ اب ہم آپ کو کچھ چیزیں ایسی طب کی بنیادی طور پر بتانا چاہتے ہیں کہ مزاج کیا ہوتا ہے، اخلاق کیا ہوتے ہیں، یا ہر عامل کے پاس تعویذات، چلوں اور وظائف، تسبیحات، اسماء الہیہ، اسم اعظم اور
मुजर्रबात, बुजुर्गों से अतियात वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या सब चीज होती है, लेकिन जब मरीज आता है तो सब नील। ऐसे ही तबीब के पास उसके पास इक्सीर भी है, उसके पास तिरयाक भी है, उसके पास तीर बहादफ नुस्खा भी है, उसके पास मुजर्रबात भी हैं, लोगों से अखज किए हुए असातिज़ा के जिंदगी के निचोड़ भी हैं। लेकिन जब मरीज आता है तो वो लोग नाकाम क्यों होते हैं? सोचने वाली बात ये, अगर उसके पास, आमिल के पास हर चीज का हल है, तो जब मरीज नाकाम होके जाता है तो उसकी रीजन क्या है, उसका सबब क्या है? ये मरीज जब ये चीज देखता है तो उसकी तमाम फूफा, तमाम बुजुर्गी, तमाम चिल्ले वजीफे धरे के धरे रह जाते हैं। वो धाम से उसकी शान और शौकत जमीन में बोस हो जाती है, और उसका जो असमत का जो महल होता है, जमीन बोस हो जाती है। ऐसे ही जो तबीब बड़े बड़े दावे करता है, एक चुटकी से ये होगा, एक खुराक से ये होगा, एक महीने हमसे, एक दिन हमसे ये करवा ले, एक हफ्ते में हम यूं कर देंगे, कहीं कुछ भी नहीं। अगर जो दावे किए जाते हैं इसी की बुनियाद पे फवायद और शिफाई असरात भी मुरतब हों, तो फिर कोई आदमी परेशान ना रहे, दुनिया से बीमारियां खत्म हो जाए। तो मैं जो नुक्ता बयान करना चाहता हूं, जो मैं बुनियादी बात कहना चाहता हूं आप लोगों से, वो ये है कि आपको जब मरीज मिलने आता है, आपसे मुलाकात करता है, तो आप अपने नुस्खों को, अपनी हिजाकत को, अपनी महारत को, अपनी तबाबत को एक तरफ रख दे। आमिल अपने अमलियात को, हर चीज को रख दे। नहीं भाई, अब मैं हूं, मरीज है, तबीब आमिल है, मरीज है। सबसे पहले आपने करना क्या है? सबसे पहले आपने उस मरीज की बात सुननी है। सबसे पहले आपने उस मरीज की बात सुननी है। ये नहीं कि वो सुना रहा है, आप सुन रहे हैं बस, नहीं नहीं, आपका एक दिमाग का हिस्सा और एक रुख ये भी होना चाहिए कि आप ये देखें, बीमारी तो बयान कर ही रहा है, लेकिन आपने उसकी बातों से ये तलाश करना है कि वो चाहता क्या है, वो क्यों मरीज बना है, क्या कह रहा है। वो कोई किसी महरूमी का इजाला चाहता है, घर से तंग है, बीवी बच्चों से तंग है, वालदेन बहन भाइयों से कोई शिकायत है, रिश्तेदारों से है, या वो कोई जिंदगी में कोई सदमा उठा चुका है कि जो उसके ऊपर दबाव बढ़ा रहा है, उसके ऊपर हावी हो चुका है। आप ये देखें, देखें, मैं आपको जो बात बता रहा हूं बहुत कीमती है और मेरी जिंदगी का निचोड़ है कि आप अपनी हिकमत और अपनी सारी पुड़िया, कैप्सूल और तमाम खर खुर को एक तरफ रख लें। आमिर साहब भी अपनी तस्वीरें, अपने तावीज, नकश, गंडे, धुनिया, ये फतीले वगैरह एक तरफ रख दे। आप अगर अपने मुताबिक फैसले करेंगे और मरीज की मर्जी उसमें शामिल नहीं होगी, तो आप चाहे लुकमान का जो है ना जूठा खाकर आए, आप नाकाम रहेंगे। आप सामरी जादूगर की जो है ना छड़ी उठाकर ले आए, आप तब भी नाकाम रहेंगे। आप कामयाब ऐसे हो सकते हैं कि आप उस मरीज की या उसके लवाहिकीन की बात को सुने और सुनने के बाद फिर आप ये फैसला करें। आप ये मत देखिए इस पे जादू किया गया है, इस पे जिन्नात हैं, इसका जिगर खराब है, इसका दिल का मरज है, इसकी किडनी खराब है, इसके मसाने का, नहीं 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 नहीं, आपने ये चीज नहीं देखी। आपने देखनी यह है कि वो आपसे तवक्को क्या रखते हैं। जब आप उनकी तवक्को को पूरा करेंगे तो आप बेहतरीन किस्म के मालिज हैं, आप बेहतरीन किस्म के मालिज हैं। आप किसी भी मर्ज को आप कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी मर्ज को आप अपने दायरा इलाज में ला सकते हैं। आप किसी चीज का भी आप ताबीज नक्श दे सकते हैं, किसी चीज को भी आप हासिल कर सकते हैं, किसी भी मर्ज को आप रफा कर सकते हैं। मसला ये नहीं होता कि वो
जादू बता रहा है, वो तो बता रहा है, तेरी समझ क्या कह रही है। ठीक है, अब देखें, हमारे यहां जो दौरे पड़ते हैं औरतों को, अगर जवान बच्चियां हैं, ये मैं आमिल और तबीब दोनों के लिए बता रहा हूं, अगर आमिल देखता है जवान बच्ची है तो सबसे पहले पूछे कि इसकी शादी हो गई है। एक, अब मैं बता रहा हूं उसे दौरे पड़ रहे हैं, मैं हाथ पांव कर रहे हैं, मुंह से झाग आ रही है, मारने को पड़ रही है, मुख्तलिफ किस्म की टर्म एंड कंडीशन होती हैं और ये मुख्तलिफ हालात होते हैं। आपने करना ये नहीं है कि आप उसे पकड़ें और उसे मारना शुरू कर दें, और तेरा ऐसा तैसा, तो फला है, तो खबीस है, तो ये है, तो वो है। वो भी आगे से ऐसे ही बिहेवियर करता है कि हाँ हम आते हैं, हम वहां से लगे थे, इसने हमारे बच्चे मार दिए, इसने हमारा घर उजाड़ दिया, इसने ये कर दिया, ये फला जगह से जा रहा था, हमारा घर गिरा दिया, बहुत सारी बातें होती। आपने उससे कुछ नहीं कहना, कभी मरीज से हाथ तपाई मत करे, खुला रहना। अगर पकड़ा उसे कभी छोड़ दो, इसे आसान, उसका हाँ भाई बात है। अब यहां आकर आपकी हिकमत, अमलियाती तकनीक काम आती है। अच्छा भाई ठीक है भाई, वो कहता मैं इलाज नहीं करवाना चाहता, साहब कहता उसको भाई कोई बात नहीं, नहीं करवाना चाहता तो आपका कौन इलाज करेगा, ठीक है भाई मत कर। अच्छा चले कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं, मैं क्यों आपका इलाज करूंगा जब आप ही नहीं चाहते। अब वो उस, आपने सबसे पहले जो काम करना है कि जिस चीज पर मरीज या मरीज के लवाहिकीन जोर दे रहे हैं, आपने उससे, उस ट्रैक से और उस ध्यान से दूसरी तरफ उनका ध्यान करना है। मसलन इस मेरी दौरानी ने ये कर दिया, मेरी ननद ने ये कर दिया, मेरी सास ने कर दिया, मेरी बहू तो मुझे चाहती नहीं है, मेरी दौरानी ने ये कर दिया, मेरा हमारे घर वाले तो ये हैं, वगैरह 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 सारी चीजें। अच्छा, आपने अगर उन चीजों को बढ़ावा दिया तो आप जुल्म करेंगे, आप इलाज नहीं कर सकेंगे। आप ऐसा करेंगे कि आप उनसे, जो वो बार बार बात कह रहा है, आपने उससे अलग बात पूछनी है। कोई भी हो सकता है, भैया कैसे है, क्या है, आपके साथ जुल्म हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप मुझे ये तो बताएं कि ये मामला क्या है। आप जिससे दुश्मनी कर रहे हैं, आप जिससे आप मुखालफत कर रहे हैं या जिसे इल्जाम दे रहे हैं, उससे आपका क्या लेना देना है, ऐसी कौन सी दुश्मनी है, क्या कुछ है। अब हम जो आमिल लोग होते हैं ना, इनके पास लोग पहले फैसला करके आते हैं कि मेरी दुरानी ने ये काम किया है, मेरी ममानी ने ये किया, मेरी फूफो ने ये किया है, मेरे फला रिश्तेदार ने, यानी हमने उन चीजों को पहले ही फैसला कर चुके होते हैं और उन्हें एक हतमी शक्ल दे चुकी होती है कि जनाब उसने, वो मेरे भले में है ही नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, फिर आप रीजन पूछेंगे भाई उससे क्या दुश्मनी है, कैसे है, उसने कभी कोई आपके साथ कोई बुराई की है, कोई क्या है। जब वो मुख्तलिफ किस्म की बातें, जब वो उससे मुख्तलिफ जाविये से आप उसके बारे में सवाल करेंगे तो उसके जहन से वो खन्नास और वो जमा हुआ ख्याल भटकना शुरू हो जाएगा, खिसकना शुरू हो जाएगा। फिर जब आप मुख्तलिफ जाविये से, आप कहें ठीक है भाई मैं आपको क्यों मारूं, मैं तो कभी किसी भी मरीज को दूर होकर बैठ जा। अब जो वो देखता है ना कि यार मेरे पास तो, मैं जिस आमिल के पास जाता हूँ या जिस के पास मैं मरीज को लेके जाता हूँ, वो तो वो लपड़ थप्पड़ मारता है, वो कोई डांग सोटा करता है, कोई किसी चीज छड़ी से मारता है, कोई कुछ करता है, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा, उसे कहा वहां दूर होकर बैठ जा। याद रखें जब तक आमिल खुद उस पर हाथ नहीं उठाएगा, मरीज उस पर हाथ नहीं उठाता। कभी भी मरीज को मत मारे, कभी मरीज को गालियां मत दे, कभी उसकी उंगलियां मत मरोड़े, ठीक है ना। तो जब आप उससे ध्यान भटका देंगे तो आप उसका असल मरज तलाश करेंगे। मसलन एक माली खोलिया का मरीज है, या औरतें हैं, मसलन बच्ची है, जैसे मैंने बताया कोई बच्ची आ गई है, वो कुंवारी है, उससे दौरे पड़ रहे हैं। अब इसके दो सबब हो सकते,
ایک یہ کہ وہ جوان ہے، اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، گھر والے شادی کی بات ہی نہیں کر رہے۔ اب وہ جو قدرتی ایک ابھار ہے، اس سے ہم اختناق الرحم کہتے ہیں، یا اسے ہسٹیریا بھی ہم کہہ سکتے ہیں، جب بڑی ہوئی صورت ہوتی ہے تو اس میں پھر ایسے دورے پڑتے ہیں، باقاعدہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، دو آدمی میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، ایک وہ کھڑا ہے، ایک میرا گلا دبا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ بنیادی طور پر اس کا اصل علاج یہ ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ احتراق الرحم بنیادی طور پر ہم اسے رحم کی بیماری کہتے ہیں، تو اس میں اگر ایسا نہ ہو سکے تو اس سے ان شہوانی خیالوں سے، موبائل ہے اس سے دور رکھیں، ایسے لوگوں سے دور رکھیں، ایسی صحبت سے دور رکھیں جو شہوانی خیالات کو ابھارا دیتے ہیں۔ آج کل تو خیر معاشرہ ہی کوئی عجیب ہو گیا ہے، آج کل تو یہ ممکن نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کا علاج کیا جائے۔ اور اگر یہی دورے کسی شادی شدہ عورت کو پڑتے ہیں تو پھر یہ سمجھے کہ اس عورت کا علاج نہیں، اس کے میاں کا علاج کرو، کیونکہ اس سے وہ اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، اور پھر جب آپ اس کا علاج کریں گے تو عورت کے دورے بھی ختم ہو جائیں گے۔ انسانی نفسیات بہت گہری ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ جو جنات کا مریض، جادو کا مریض ہوتا ہے، وہ واہی تباہی بکتا ہے اور یہ کرتا ہے، اس کے ہتھیلی سے بھی بو آتی ہے، اس کے پسینے سے بھی بو آتی ہے، اور ایسا جیسے کھٹا دہی ہو جاتا ہے، ایسے اس کے جسم سے بو آتی ہے، تو ایسا آدمی خودی مریض ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس کے پسینے سے، اور جس کے پسینے ٹھنڈے پسینے آتے ہوں، وہ زیادہ تو کچھ نہیں کرتا، صرف ڈرتا ہے، اسے رات کو نیند نہیں آتی، اسے پانی نظر آتا ہے، وہ ہر وقت اس کے خیالات کا ہجوم رہتا ہے، یہ ساری چیز ہوتی ہے، تو یہ اعصابی مریض ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ جو ہے نا خشک چیزیں، عضلاتی چیز سے آپ استعمال کریں۔ تو میں آپ کو یہ چیز آج کا خلاصہ میں آپ کو بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ جب آپ کے پاس کوئی مریض آئے تو سب سے پہلے دو چیزیں دیکھیں۔ ایک یہ کہ مریض کہنا کیا چاہ رہا ہے، آپ اس کی بات تسلی سے سنیں۔ 10-20 مریضوں کے بجائے آپ ایک مریض کو ٹھیک کر دیں، وہ آپ کی جیت ہے۔ 20 مریضوں سے آپ فیس تو لے سکتے ہیں، لیکن جو ایک مریض کے ٹھیک کرنے کی شہرت ہوگی، ان 20 مریضوں کی فیس سے بھاری ہوگی۔ آپ یہ چیز دیکھیں کہ اگر وہ آدمی جلد بازی کر رہا ہے، جلد زبان چلا رہا ہے، تیش میں آ رہا ہے، اس کی آنکھوں میں سرخی کے ڈورے ہیں، وہ ساری چیزیں، تو ایسا آدمی ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے، اور یہ خود بھی مریض ہے۔ اسے آپ ٹھنڈا پانی پلائیں، اسے جو ہے دھنیا وغیرہ دیں، اور یہ چیزیں کریں تاکہ اس کا بلڈ پریشر نارمل ہو تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایک مریض ہے، اسے دورہ تو پڑتا ہے، ہاتھ پاؤں بھی اس کے جو ہے نا مڑ جاتے ہیں، اور وہ جھٹکے بھی کھاتا ہے، وہ ساری چیز کرتا ہے، اس کے منہ سے پانی نکلتا ہے۔ ایسا آدمی اعصابی مریض ہوتا ہے، اسے آپ گرم دوائیں دیں تاکہ اس کے جو جسم میں کچھ گرمی آئے اور اس کا دورہ بند ہو۔ اب جو یہ دوروں کے دوران جھٹکے لگتے ہیں نا، یہ بنیادی طور پر جو ہمارے یہ ریڑھ کی ہڈی میں سگنل چلتے ہیں، ہر وقت کرنٹ دوڑتا ہے، تقریباً 5-7 وولٹ آرام سے جو ہے نا ہر ایک کے جسم میں، باڈی میں وہ جنریٹ ہوتا ہے، اور اس ہمارے جسم کو اور ہمارے حواس کو اور ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت وہ کرنٹ جاری رہتا ہے۔ جب دورہ پڑتا ہے تو دماغ کا کنیکشن دوسرے اعضاء سے تقریباً کٹ جاتا ہے یا بہت کم رہ جاتا ہے۔ جب اعضاء، جو دل، جو خون ہوتا ہے اور جو نروس سسٹم ہوتا ہے، جب وہ آپس میں کنیکٹ دوبارہ ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو جیسے کسی بھی چیز کو جب جوڑتے ہیں جھٹکا لگتا ہے، بجلی کا جھٹکا لگا لے، کسی بھی چیز کا لگا لے، تو وہ جو جڑنے کے درمیان جو جھٹکے محسوس ہوتے ہیں انہیں ہم جھٹکے کہتے ہیں۔ یہی دوروں کے درمیان ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور بات کہ آپ اپنا فیصلہ مت سنائیں، آپ یہ چیز دیکھیں کہ مریض کیا چاہ رہا ہے۔ آپ اپنی حکمت، بصیرت، اپنے تجربے، حذاقت کی بنیاد پہ اس مریض کو وہی چیز جو وہ چاہ رہا ہے، اگر وہ چاہ رہا ہے نا مجھے تعویذ دے، تو آپ بلا جھجک تعویذ دیں۔
آپ کو پتا بھی ہے کہ اس سے تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ اسے تعویذ ضرور لکھ کر دیں۔ ایک آدمی اپنی زبان سے کہہ رہا ہے جناب مجھے تعویذ چاہیے، آپ اسے تعویذ دیں، لیکن آپ کی سمجھ اور آپ کی حکمت، آپ کی بصیرت، آپ کے تجربے کے مطابق وہ آدمی دوا کا محتاج ہے، اعصابی مریض ہے یا خودی مریض ہے، اور یا پھر وہ عضلاتی مریض ہے، جیسے کہ میں نے زبان کٹنے کا اور یہ سر میں ٹک لگنے کا میں نے شروع سبق میں بتایا، وہ خودی مریض تھا، وہ عضلاتی مریض تھا۔ تو ایسے ہی بہت سارے لوگ ہیں کہ جنہیں بیٹھے بیٹھے دورہ پڑ جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دورے سے پہلے انہیں پتہ چل جاتا ہے، ان کے ہاتھ پاؤں میں جو ہے نا چیونٹیاں سے چلنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ پہلے پتہ کر لیتے ہیں، انہیں محسوس ہو جاتا ہے اب دورہ پڑے گا، بہت سارے بیٹھ جاتے ہیں، بہت سارے اپنی حفاظتی تدابیر اختیار کر لیتے ہیں، لیکن دورہ پڑنے سے پہلے انہیں معلوم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے مریض جو ہوتے ہیں یا خودی مریض ہوتے ہیں، گرمی کے مریض ہوتے ہیں، آپ اگر کہتے ہیں کہ جب جناب مجھے جنات آتے ہیں، مجھے دورہ پڑتا ہے، مجھے محسوس ہو جاتا ہے، میرے ہاتھ پاؤں میں جھناٹا شروع ہو جاتا ہے، چیونٹیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، جناب میرے اندر غصہ ابھرنا شروع ہو جاتا ہے، میں یہ چیز چاہتا ہوں میں جو سامنے ہو اس کا گلا دبا دوں، میں اسے اینٹ اٹھا کر روڑا اٹھا کر مار دوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ یہ چیز آپ کہیں بالکل بھائی آپ کے ساتھ ایسا ہی ہے، آپ اس کی باتوں کی نفی مت کریں، لیکن خود تو فیصلہ کریں کہ آپ اس کو کس انداز میں ٹریٹ کریں گے، آپ اسے کس انداز میں اس کا علاج کریں گے، کس انداز میں آپ اپنے ہنر میں، اپنے یوں سمجھے عزت کو کیسے بچائیں گے، یہ قصہ مختصر۔ تو آپ پھر ایسے کریں گے کہ اسے آپ دوا دیں گے، اس سے کہیں گے جناب یہ نقشے، یہ پینا ہے، یہ باندھنا ہے، مثلا جو بھی آپ کا کوئی طریقہ کار ہو، کوئی ضروری نہیں ہے، یہ تو بھائی وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ جو لوگ عملیات کی چیزوں کو یا طب کی چیزوں کو حتمی سمجھ کر جناب ایسے ہی کرنا ہے، او بھائی ہماری طرح کے وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ طب بنائی ہے، ہماری طرح کے لوگ تھے جنہوں نے عملیات ترتیب دیے ہیں، انہوں نے اپنی سہولت کے لیے جو کچھ سمجھا تھا وہ کیا ہے، ہم نے اپنی سہولت کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ تو کیا جب 1924 میں جب جہاز جس انداز میں بے ڈھگا بنا تھا، تو کیا جو اس نے بنایا تھا ہم نے وہی رکھنا ہے؟ او بھائی اب تو سپر سونک چل گئے ہیں۔ تو پھر اب دیکھیں جب ریلوے چلا تھا، دھک 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 وہ بھاپ سے چل رہا ہے جناب، اس سے پستن وہ گیڑا جا رہا ہے، اس میں لکڑیاں دھوسی جا رہے ہیں، کوئلے جلائے جا رہے ہیں، اب تو بھائی سب چیز الیکٹرک آ گئی ہے۔ تو ایسی ہر چیز میں ارتقا ہے، تو طب اور عملیات میں بھی ارتقا ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو آپ یہ کہیں گے جناب یہ تعویذ ہے، آپ اسے باندھ لو یا پی لو، میں نے یہ چیز دم کر کے دے دی ہے، یا آپ استعمال کریں، اسے نہائیں، اسے ہاتھ منہ دھوئیں، یا جو بھی کچھ آپ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، لیکن یہ جو دوا میں دے رہا ہوں نا، یہ دوا نہیں ہے، یہ میرے عمل کا حصہ ہے۔ اگر آپ نے اسے نہ کھایا، اسے استعمال نہ کیا، تو میرا عمل ادھورا رہ جائے گا، آپ کو پوری طریقے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو وہ تعویذ اثر کرے نہ کرے، دم اثر کرے نہ کرے، لیکن کم از کم آپ یہ چیز چاہتے ہیں، اسے نقش تعویذ کی ضرورت نہیں، دوا کی ہے، لیکن وہ بس ضد ہے کہ میرے اوپر جادو ہے، میرے اوپر جنات ہیں، میرے اوپر موکلات ہیں، ہمزاد ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو آپ پھر اسے جب کریں گے، جب ظاہر ہے کہ جب آدمی کھاتا ہے تو جسم پہ اثرات تو ہوتے ہیں نا، تو جب اثرات ٹھیک ہوں گے تو اس کا جادو بھی ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ میرے پاس ایک مریض آیا، یہ بہت پہلے کی بات ہے، کسی رشتہ دار کے حوالے سے آیا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ مجھے یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، کہتے میرا جب میں نوالا کھاتا ہوں تو وہ گلے میں پھنستا ہے، اور بہت بڑے عامل نے یہ بات کہی ہے کہ جس کا نوالا اور پانی کا گھونٹ گلے میں اٹکنا شروع ہو جائے، اس کو سمجھو کہ اتنا سخت قسم کا جادو ہے، بس اب مرا کے اب مرا۔ بھائی ہم نے بھی زور لگایا، سارا کام کیا، سب معاملات کیے، جو بھی کچھ تھا، تو
لیکن جیسے جیسے ہماری تحقیقات تجربات بڑھتے گئے الحمدللہ ہمیں شرح صدر ہوتا گیا. بعد میں پتہ چلا کہ یہ عضلاتی عمل ہوتا ہے. بعض لوگوں کو جب وہ کھانا یا پانی پیتے ہیں تو اس میں گیس ہوتی ہے. جب وہ نوالا یا پانی اندر جاتا ہے گیس باہر نکلتی ہے. ظاہر ہے کہ کوئی بھی چیز اگر آپ بوتل میں ڈالیں گے وہاں جو ہوا ہوگی جتنی مقدار میں کوئی چیز جائے گی اتنی مقدار میں ہوا باہر آ جائے گی. تو وہ جب ٹاکرا ہوتا ہے تو پھر اسے گلے میں نوالا اٹک جاتا ہے, پانی اٹک جاتا ہے. تو اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ 2-4 جو ہے نا ہلکے ہلکے سے گھونٹ پانی کے جو ہے نا کھانے سے پہلے اتار لے تو جو گیس میس ہوگی وہ باہر نکل جائے گی. اگر نیم گرم ہو تو اچھا ہے, تو آدمی آسانی سے وہ کھا لیتا ہے. تو نقش, تعویذ, چلے, وظیفے, نسخے, مجربات, اکسیر, تریاق, یہ ساری چیزیں بنیادی طور پر ہمارے ٹول ہیں, ہمارے اوزار ہیں. جیسے ایک مستری کے پاس ایک چھوٹی سے چھوٹی ایک جو ہے نا چابی سے لے کر بڑے سے بڑا رینچ تک ہوتا ہے, اس کے پاس اور بھی بہت کچھ بڑا ہوتا ہے. جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے دکان میں ضرورت کے تمام ٹول رکھتا ہے, تمام اوزار رکھتا ہے, جہاں جس کی ضرورت پڑتے وہاں استعمال کرتا ہے. ایسے ہی عامل اور ایک طبیب اپنے حساب میں اپنے زیر دست ہر وہ چیز رکھتا ہے جو اس کی ضرورت کی ہوتی ہے. لیکن کوئی ضروری تو نہیں کہ ہر جگہ ایک ہی نسخہ کام دے, ہر جگہ ایک ہی نقش کام دے, ہر جگہ ایک ہی دم کام دے. بھائی یہ تو یہ ہے کہ آپ کی ضرورت کیسے پوری ہوتی ہے. بس آج کا سبق یہ ہے کہ آپ مریض کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد پھر یہ معلوم کر لیا کہ یہ چاہتا کیا ہے, تو آپ نے اس کا مکمل علاج کر دیا. ٹھیک ہو گیا. اور اگر آپ یہ نہ سمجھ سکے کہ مریض یا اس کے لواحقین کیا چاہتے ہیں تو آپ کتنے بھی بڑے فنکار ہوں آپ ناکام ہیں. اور پھر ایک اور بات کہ جو لوگ زیادہ عاملین زیادہ اطباء کے پاس گھوم کے پھر کے آتے ہیں, جناب ہم نے تو بہتوں کی دوائی کھائی, بہتوں سے علاج کروایا, بہتوں سے دم جھاڑے کروائے, بہتوں سے ہم نے جادو کا توڑ کروایا, ہمیں کسی سے فائدہ نہیں ہوا. تو آپ ایسے مریض کو احتیاط کے ساتھ پکڑیں اور اسے شرط لگا دے کہ جناب اب کل جو ہے نا ایک سرکاری آفیسر کا فون آیا تھا, اس نے مجھ سے بہت ساری باتیں کی, میں نے اسے وقت دیا. بھائی بنتا ہے, خدا نخواستہ اگر مجھے ضرورت پڑے اور میں کسی سے کوئی بات کروں تو میں توقع کروں گا کہ وہ اچھے اخلاق اور اچھے بیہیویئر کے ساتھ میرے ساتھ بات کرے. تو میں نے اس کے ساتھ جو کچھ ہو سکتا 10-20 منٹ آدھا گھنٹہ وہ بیچارہ اپنا اس میں نے اس سے کہا کہ وہ کہنے لگا کہ اب تو میں آدھا سا حکیم بن چکا ہوں, بہت ساری کتابیں پڑھ چکا ہوں, بہت سارے نسخے مجھے ازبر ہو گئے ہیں, یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے. میں نے کہا اچھا بھائی. تو لبے لباب یہ کہ میں نے اس سے کہا کہ اب کیا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے, میں نے یہ بھی استعمال کیا, یہ بھی اب میں یہ کر رہا ہوں, مجھے یہ بتا دے میرا مزاج کیا ہے اور میں یہ کام کرتا ہوں. میں نے پھر اس کو کہا کہ میں نے کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر تو آدھا سا حکیم ہے تو ہماری کلاسوں میں شامل ہو جا, پورا بن جا. اور اگر تو حکیم نہیں ہے تو پھر تو ایسے کر, اپنی حکمت کو ایک طرف رکھ, تو ہمارے اوپر اعتماد کر, ہم تجھے دوا بنا دیں گے, تو استعمال کر, اللہ سے دعا کر. ہاں آپ پیسہ خرچیں گے, ہم اپنی محنت کریں گے, دوا بنا کر دیں گے, شفا تو اللہ نے دینی ہے. شفا کسی کے پلو میں نہیں, نہ کوئی عامل اور نہ کوئی طبیب کسی کو شفا کی گارنٹی مت دے. اسے کہا بھائی جو میرا کام ہے میں ایمانداری سے کر رہا ہوں, آگے آپ کے مقدر میں کیا ہے. تو اگر دوائیوں میں یا میرے علاج میں شفا ہوتی تو میں اپنے باپ کو کبھی نہ مرنے دیتا. تو بس اتنی سی بات اسے سمجھا دیں. خیر اس نے ساری باتیں کی. میں نے کہا یار تو ایسے کر, تو میری کلاس اٹینڈ کر لے, جو چیز سے تجھے ڈاؤٹ فل ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے, آپ سوالات کریں, یا پھر آپ ایسا ہے کہ آپ علاج کروائیں تو پھر آپ اپنی حکمت کو رکھ دیں. اب وہ نہ, پھر میں نے اسے تحریک امراض علاج سے وہ بھیجی اور بہت ساری, کہتا ہاں یہ چیز ہے. پھر اس کا فون ہے کہ جناب آپ یہ کسی کو زکام ہو گیا ہے, اب اس کے لیے میں کیا. یعنی وہ لوگ ایک ایسے ہیں کہ نہ وہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, وہ طب کو بدنام بھی کرتے ہیں, عملیات کو بھی بدنام کرتے ہیں. اور پھر میں نے اسے ایک بات کی, میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ جہاں تو بے شمار اطباء کے پاس گیا ہے ان کو تو نے ناکامی کی فہرست میں ڈال دیا ہے. میں نہیں چاہتا ہے کہ میرا بھی نام انہی ناکام لوگوں میں آئے. یا تو طب سیکھ لے, حکیم بن جا, یہ نہیں سیکھتا تو پھر تو علاج کروا, میں تجھے نسخہ نہیں بتاؤں گا.
اب وہ اناپ شناپ کرتا ہے، نہ مجھے یہ پتا ہے کہ اس میں کتنی قوت مدافعت ہے، نہ مجھے اتنا پتا ہے کہ اس کی خوراک کیا ہے، غذا کیا ہے، میں خامخواہ آپ بھی یہ کوشش کریں کہ اس سے آپ کا اعتماد بحال نہیں ہوگا بلکہ ڈیمیج ہوگا، کہ آپ ہاں یہ کر لو وہ کر لو، یہ کھا لو وہ کر لو وہ کر لو، ایسا مت کریں خدا نہ خواستہ۔ پچھلے سال ایک واقعہ پیش آیا، یہ آخری بات سبق ختم ہو رہا ہے۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک حکیم صاحب تھے، بہت پرانے تھے، میرے بھی ملنے والے ہیں، وہ ہیں ان پڑھ، انگوٹھا شاپ، اس سے وہ کوئی نسخہ سنا وہ یاد کر لیا، اس سے سنا بس اس سے گھوٹ پیٹ کے وہ تھلوں میں جو ہے نا جاتا ہے، وہاں جنگلی لوگ بلوچ لوگ اور یہ لوگ رہتے ہیں، ان کا وہاں اس کا اچھا دھندا چل رہا ہے۔ وہ میں ایک دن پتا چلا ہے کہ اس کی پڑیا سے کوئی آدمی مر گیا۔ حقیقت حال یہ تھی کہ حکیم صاحب بھی بے پرواہ تھے، جو اسے یاد ہوتا پنساری سے کہتا اور اسے پیس کر مریضوں کو دے دیتا، وہیں پہ اس کی جو مشین لگی ہوئی سے اسی سے پسواتا۔ ایک دن وہ جو پنساری تھا وہ تو موجود نہیں تھا، اس کا چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا۔ اتفاق تھا کہ جس ڈبے پر کٹھ لکھا ہوا تھا، یعنی جسے کست شیری کہتے ہیں، وہ لکھا ہوا تھا کٹھ شیری، اور اتفاق ایسا ہے کہ اس کٹ کی جگہ پر اس میں میٹھا تیلیا رکھا ہوا ہے۔ اس نے اس کو جتنا بھی اس نے مانگا، تولا 2 تولا چھٹانگ جتنا بھی مانگا اس نے وہ دے دیا، اس کی قیمت لگا لی، اسے پیسا۔ حکیم صاحب نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کیا دے رہا ہے، کیا پیس رہا ہے، کیا کچھ کر رہا ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے، ڈبے پر جو ہے نا کٹ لکھا ہوا ہے، اس نے اسی کو اتار کر دیا۔ اب جو میٹھا تیلیا ہوتا ہے یہ اعصابی زہر ہوتا ہے، لیکن بہرحال بلڈ پریشر کو یہ فوری طور پر لو کر دیتا ہے، فوری طور پر منفی پہ لے آتا ہے، اور اگر زیادہ مقدار میں کھایا جائے تو تشنج ہو جاتا ہے، یعنی ایسی چیز ہے، طریقے سے استعمال کیا جاتی ہے، تریاقی حیثیت رکھتا ہے۔ اب اس نے اس آدمی کو، اس کا بیلی تھا، اس کی زمین تازہ تازہ بکی تھی، اس کے پاس پیسہ بے شمار تھا، اس سے پیسہ بھی کھاتا تھا، اس کے ساتھ گاڑی میں بھی بیٹھا پھرتا تھا۔ اس نے اسے اس کی پڑیاں جتنی کہ کشت شیری، اب کشت شیری کی مقدار ماشا 2 ماشا 3 ماشا تک ہوتی ہے، اس نے وہ دے دی۔ اب وہ جو ہے نا میٹھا تیلیا معمولی سا، اتنا سا بھی کافی ہوتا ہے، تو اس نے جب وہ دے دی تو اس نے ایک پڑیا کھائی تو اسے ٹھیک 5 سے 7 منٹ بعد جو ہے نا تشنج شروع ہو گیا، اور بس وہ وہاں چلا گیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو کوئی نسخہ بتائیں گے اور وہ جہالت کی وجہ سے کوئی پنساری وہ دے دے گا، یا کسی بھول کی وجہ سے، اسے تو شناخت نہیں ہے، وہ نہ طبیب ہے نہ وہ پنساری، اسے جو دے دیں گے وہ پیس کر وہ کھا لے گا۔ اب خدا نہ خواستہ کسی کو نقصان پہنچتا ہے، کسی کی ہلاکت ہوتی ہے، تو اس کا پرچہ آپ بھگتیں گے، FIR آپ بھگتیں گے۔ تو ایسی نیکی مت کریں جو گلے کا پھندا بن جائے۔ بات سمجھ رہے میری؟ میں اس کے سخت خلاف ہوں کہ جو کہتے ہیں مجھے یہ ہے، مجھے نسخہ بتا دو، مجھے یہ بتاؤ۔ بھائی تو چل گیا، دکھی ہے تو چل گیا، نہیں آتا تو پھر دکھ اسے ہے کہ آپ کو ہے؟ آپ کیوں مرے جا رہے ہیں کہ بھئی اسے یہ ہے کہ میں اسے یہ بتا دوں یہ بتا دوں؟ یہ میں آپ کو ہدایات دے رہا ہوں، کم از کم اگر میری بات مانیں گے تو میں قطعی طور پر آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کسی کو نسخہ ہاں بنا کر دے دیں، پلے سے 1500 اگر لگتا ہے لگا دیں، کوئی بات نہیں، اللہ پتہ نہیں کہاں سے دے دے گا، لیکن اس سے نسخہ لکھ کر دینا اور اس سے پتہ نہ ہو کہ دوائیوں کی شناخت کیا ہے، اس کی مقدار کیا ہے، کھانا کیسے، اس کا پرہیز کیا ہے، اور یہ کیا ہے، تو بھائی یہ پھر آپ سمجھے کہ آپ بندے مار ہوں گے، حکیم نہیں ہوں گے۔ بس آج کا سبق کافی ہوا، کل سے آج کی کلاس ٹرائی تھی، آپ لوگ سارے شامل ہوئے ہیں، کل سے صرف انشاءاللہ جو اگلے سیمسٹر کے طالب علم ہیں وہی جو ہے نا آئیں گے، تو کل بھی انشاءاللہ اب ریگولر کلاسیں ہوں گی۔ آج کی کلاس کا آج وقت ختم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ کل سے جنہوں نے اس ماہ کی فیس جمع کروائی ہے وہی شریک ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔
ہر عامل کے پاس تعویذات، جنوں اور وظائف، تسبیحات، اسماء الہیہ، اسم اعظم اور مجربات، بزرگوں سے عطیات وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا کیا سب چیز ہوتی ہے، لیکن جب مریض آتا ہے تو سب نل۔ ایسے ہی طبیب کے پاس اس کے پاس اکسیر بھی ہے، اس کے پاس تریاق بھی ہے، اس کے پاس تیر بہادف نسخہ بھی ہے، اس کے پاس مجربات بھی ہیں، لوگوں سے اخذ کیے ہوئے اساتذہ کے زندگی کے نچوڑ بھی ہیں، لیکن جب مریض آتا ہے تو وہ لوگ ناکام کیوں ہوتے ہیں؟ سوچنے والی بات یہ، اگر اس کے پاس عامل کے پاس ہر چیز کا حل ہے تو جب مریض ناکام ہو کے جاتا ہے تو اس کی ریزن کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ مریض جب یہ چیز دیکھتا ہے تو اس کی تمام پھوپھا، تمام بزرگی، تمام چلے وظیفے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، وہ دھام سے اس کی شان و شوکت زمین میں بوس ہو جاتی ہے، اور اس کا جو عصمت کا جو محل ہوتا ہے زمین بوس ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی جو طبیب بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، ایک چٹکی سے یہ ہوگا، ایک خوراک سے یہ ہوگا، ایک مہینے ہم سے، ایک دن ہم سے یہ کروا لے، ایک ہفتے میں ہم یوں کر دیں گے، کہیں کچھ بھی نہیں۔ اگر جو دعوے کیے جاتے ہیں اسی کی بنیاد پہ فوائد اور شفائی اثرات بھی مرتب ہوں تو پھر کوئی آدمی پریشان نہ رہے، دنیا سے بیماریاں ختم ہو جائیں۔ تو میں جو نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں، جو میں بنیادی بات کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، وہ یہ ہے کہ آپ کو جب مریض ملنے آتا ہے، آپ سے ملاقات کرتا ہے، تو آپ اپنے نسخوں کو، اپنی حذاقت کو، اپنی مہارت کو، اپنی طبابت کو ایک طرف رکھ دے، عامل اپنے عملیات کو، ہر چیز کو رکھ دے۔ نہیں بھائی، اب میں ہوں، مریض ہے، طبیب و عامل ہے، مریض ہے، سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اس مریض کی بات سننی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس مریض کی بات سننی ہے، یہ نہیں کہ وہ سنا رہا ہے آپ سن رہے ہیں بس، نہیں، آپ کا ایک دماغ کا حصہ اور ایک رخ یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں بیماری تو بیان کر ہی رہا ہے، لیکن آپ نے اس کی باتوں سے یہ تلاش کرنا ہے کہ وہ چاہتا کیا ہے، وہ کیوں مریض بنا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کوئی کسی محرومی کا ازالہ چاہتا ہے، گھر سے تنگ ہے، بیوی بچوں سے تنگ ہے، والدین بہن بھائیوں سے کوئی شکایت ہے، رشتہ داروں سے ہے، یا وہ کوئی زندگی میں کوئی صدمہ اٹھا چکا ہے کہ جو اس کے اوپر دباؤ بڑھا رہا ہے، اس کے اوپر حاوی ہو چکا ہے۔ آپ یہ دیکھیں میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں بہت قیمتی ہے اور میری زندگی کا نچوڑ ہے کہ آپ اپنی حکمت اور اپنی ساری پڑیاں، کیپسول اور تمام کھر کھل کو ایک طرف رکھ لیں۔ عامل صاحب بھی اپنی تسبیحاں، اپنے تعویذ، نقش، گنڈے، دھنیا، یہ فتیلے وغیرہ ایک طرف رکھ دیں۔ آپ اگر اپنے مطابق فیصلہ کریں گے اور مریض کی مرضی اس میں شامل نہیں ہوگی تو آپ چاہیں لقمان کا جو ہے نا جھوٹا کھا کر آئیں، آپ ناکام رہیں گے۔ آپ سامری جادوگر کی جو ہے نا چھڑی اٹھا کر لے آئیں، آپ تب بھی ناکام رہیں گے۔ آپ کامیاب ایسے ہو سکتے ہیں کہ آپ اس مریض کی یا اس کے لواحقین کی بات کو سنیں اور سننے کے بعد پھر آپ یہ فیصلہ کریں۔ آپ یہ مت دیکھیں اس پہ جادو کیا گیا ہے، اس پہ جنات ہیں، اس کا جگر خراب ہے، اس کا دل کا مرض ہے، اس کی کڈنی خراب ہے، اس کے مثانے کا، نہیں، آپ نے یہ چیز نہیں دیکھی۔ آپ نے دیکھنی یہ ہے کہ وہ آپ سے توقع کیا رکھتے ہیں۔ جب آپ ان کی توقع کو پورا کریں گے تو آپ بہترین قسم کے معالج ہیں، آپ بہترین قسم کے معالج ہیں۔ آپ
किसी भी मर्ज को आप कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी मर्ज को आप अपने दायरा इलाज में ला सकते हैं। आप किसी चीज का भी आप ताबीज नक्श दे सकते हैं, किसी चीज को भी आप हासिल कर सकते हैं, किसी भी मर्ज को आप रफा कर सकते हैं। मसला ये नहीं होता कि वो जादू बता रहा है, वो जो बता रहा है तेरी समझ क्या कह रही है। ठीक है, अब देखें, हमारे यहां जो दौरे पड़ते हैं औरतों को, अगर जवान बच्चियां हैं, ये मैं आमिल और तबीब दोनों के लिए बता रहा हूं, अगर आमिल देखता है जवान बच्ची है तो सबसे पहले पूछे कि इसकी शादी हो गई है। एक, अब मैं बता रहा हूं उसे दौरे पड़ रहे हैं, मैं हाथ पांव कर रहे हैं, मुंह से झाग आ रही है, मारने को पड़ रही है, मुख्तलिफ किस्म की टर्म एंड कंडीशन होती हैं और ये मुख्तलिफ हालात होते हैं। आपने करना ये नहीं है कि आप उसे पकड़ें और उसे मारना शुरू कर दें, और तेरा ऐसा तैसा तो फला है, तो खबीस है, तो ये है, तो वो है। वो भी आगे से ऐसे ही बिहेवियर करता है कि हाँ हम आते हैं, हम वहां से लगे थे, इसने हमारे बच्चे मार दिए, इसने हमारा घर उजाड़ दिया, इसने ये कर दिया, ये फला जगह से जा रहा था, हमारा घर गिरा दिया, बहुत सारी बातें होती। आपने उससे कुछ नहीं कहना, कभी मरीज से हाथ तपाई मत करे, खुला रहना। अगर पकड़ा उसे कभी छोड़ दो, इसे आजाद, उसका हाँ भाई बात है। अब यहां आकर आपकी हिकमत अमलियाती तकनीक काम आती है। अच्छा भाई ठीक है भाई, वो कहता मैं इलाज नहीं करवाना चाहता, साहब कहता उसको भाई कोई बात नहीं, नहीं करवाना चाहता तो आपका कौन इलाज करेगा? ठीक है भाई मत कर। अच्छा चले कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं, मैं क्यों आपका इलाज करूंगा जब आप ही नहीं चाहते। अब वो उस आपने सबसे पहले जो काम करना है कि जिस चीज पर मरीज या मरीज के लवाहिकीन जोर दे रहे हैं, आपने उस ट्रैक से और उस ध्यान से दूसरी तरफ उनका ध्यान करना है। मसलन इस मेरी दौरानी ने ये कर दिया, मेरी ननद ने ये कर दिया, मेरी सास ने कर दिया, मेरी बहू तो मुझे चाहती नहीं है, मेरी दौरानी ने ये कर दिया, मेरा हमारे घर वाले तो ये हैं, वगैरह 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 सारी चीजें। अच्छा, आपने अगर उन चीजों को बढ़ावा दिया तो आप जुल्म करेंगे, आप इलाज नहीं कर सकेंगे। आप ऐसा करेंगे कि आप उनसे जो वो बार बार बात कह रहा है, आपने उससे अलग बात पूछी। कोई भी हो सकता है, भैया कैसे है, क्या है, आपके साथ जुल्म हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप मुझे ये तो बताएं कि ये मामला क्या है। आप जिससे दुश्मनी कर रहे हैं, आप जिससे आप मुखालफत कर रहे हैं या जिसे इल्जाम दे रहे हैं, उससे आपका क्या लेना देना है, ऐसी कौन सी दुश्मनी है, क्या कुछ है। अब हम जो आमिल लोग होते हैं ना, इनके पास लोग पहले फैसला करके आते हैं कि मेरी दुरानी ने ये काम किया है, मेरी ममानी ने ये किया, मेरी फूफो ने ये किया है, मेरे फला रिश्तेदार ने, यानी हमने उन चीजों को पहले ही फैसला कर चुके होते हैं और उन्हें एक हतमी शक्ल दे चुकी होती है कि जनाब उसने वो मेरे भले में है ही नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, फिर आप रीजन पूछेंगे भाई उससे क्या दुश्मनी है, कैसे है, उसने कभी कोई आपके साथ कोई बुराई की है, कोई क्या है। जब वो मुख्तलिफ किस्म की बातें, जब वो उससे मुख्तलिफ जाविये से आप उसके बारे में सवाल करेंगे तो उसके जहन से वो खन्नास और वो जमा हुआ ख्याल भटकना शुरू हो जाएगा, खिसकना शुरू हो जाएगा। फिर जब आप मुख्तलिफ जाविये से, आप कहें ठीक है भाई मैं आपको क्यों मारूं, मैं तो कभी किसी भी मरीज को दूर होकर बैठ जा। अब जो वो देखता है ना कि यार मेरे पास तो, मैं जिस आमिल के पास जाता हूँ या जिस के पास मैं मरीज को लेके जाता हूँ, वो तो वो लपड़ थप्पड़ मारता है, वो कोई डांग सोटा करता है, कोई किसी चीज छड़ी से मारता है, कोई कुछ करता है, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा, उसे कहा वहां दूर होकर बैठ जा। याद रखें जब तक आमिल खुद उस पर हाथ नहीं उठाएगा, मरीज उस पर हाथ नहीं उठाता। कभी भी मरीज को मत मारे, कभी मरीज को गालियां मत दे, कभी उसकी उंगलियां मत मरोड़े,
ठीक है ना। तो जब आप उससे ध्यान भटका देंगे तो आप उसका असल मरज तलाश करेंगे। मसलन एक माली खोलिया का मरीज है, या औरतें हैं, मसलन बच्ची है, जैसे मैंने बताया कोई बच्ची आ गई है, वो कुंवारी है, उससे दौरे पड़ रहे हैं। अब इसके दो सबब हो सकते, एक ये कि वो जवान है, उसकी जरूरत पूरी नहीं हो रही, घर वाले शादी की बात ही नहीं कर रहे। अब वो जो कुदरती एक उभार है, उससे हम एहतनाकुर रहम कहते हैं, या उसे हिस्टेरिया भी हम कह सकते हैं, जब बढ़ी हुई सूरत होती है तो उसमें फिर ऐसे दौरे पड़ते हैं। बाकायदा लोग दिखते हैं कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, दो आदमी मेरे साथ ज्यादती करते हैं, एक वो खड़ा है, एक मेरा गला दबा रहा है, वगैरह वगैरह। ये बुनियादी तौर पर उसका असल इलाज ये है कि उसकी शादी कर दी जाए। इख्तनाकुर रहम बुनियादी तौर पर हम इसे रहम की बीमारी कहते हैं। तो इसमें अगर ऐसा ना हो सके तो उससे उन शाहवानी ख्यालों से, मोबाइल है उससे दूर रखें, ऐसे लोगों से दूर रखें, ऐसी सोबत से दूर रखें जो शाहवानी ख्यालात को उभारा देते हैं। आजकल तो खैर माशरा ही कोई अजीब हो गया है। आजकल तो ये मुमकिन नहीं है, बेहतर ये है कि उसका इलाज किया जाए। और अगर यही दौरे किसी शादीशुदा औरत को पड़ते हैं तो फिर ये समझे कि उस औरत का इलाज नहीं, उसके मियाँ का इलाज करो, क्योंकि उससे वो उसकी जरूरत पूरी नहीं हो रही है। और फिर जब आप उसका इलाज करेंगे तो औरत के दौरे भी खत्म हो जाएंगे। इंसानी नफ्सियात बहुत गहरी होती है। ठीक हो गया। फिर आप ये चीज देखेंगे कि जो जिन्नात का मरीज, जादू का मरीज होता है, वो वाही तबाही बकता है और ये करता है, उसके हथेली से भी बू आती है, उसके पसीने से भी बू आती है, और ऐसा जैसे खट्टा दही हो जाता है, ऐसे उसके जिस्म से बू आती है। तो ऐसा आदमी खुद ही मरीज होता है। ठीक है ना। जिसके पसीने से, और जिसके पसीने ठंडे पसीने आते हों, वो ज्यादा तो कुछ नहीं करता, सिर्फ डरता है, उसे रात को नींद नहीं आती, उसे पानी नजर आता है, वो हर वक्त उसके ख्यालात का हुजूम रहता है, ये सारी चीज होती है। तो ये असाबी मरीज होता है। इसके लिए आप जो है ना खुश्क चीजें, उजलाती चीज से आप इस्तेमाल करें। तो मैं आपको ये चीज आज का खुलासा मैं आपको बयान कर देना चाहता हूं कि आप जब आपके पास कोई मरीज आए तो सबसे पहले दो चीजें देखें। एक ये कि मरीज कहना क्या चाह रहा है, आप उसकी बात तसल्ली से सुने। 10-20 मरीजों के बजाय आप एक मरीज को ठीक कर दें, वो आपकी जीत है। 20 मरीजों से आप फीस तो ले सकते हैं, लेकिन जो एक मरीज के ठीक करने की शोहरत होगी, उन 20 मरीजों की फीस से भारी होगी। आप ये चीज देखें कि अगर वो आदमी जल्दबाजी कर रहा है, जल्द जल्द जबान चला रहा है, तैश में आ रहा है, उसकी आंखों में सुर्खी के डोरे हैं, वो सारी चीजें, तो ऐसा आदमी हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है, और ये खुद भी मरीज है। उसे आप ठंडा पानी पिलाएं, उसे जो है धनिया वगैरह दें, और ये चीजें करें ताकि उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो, तो वो ठीक हो जाता है। एक मरीज है, उसे दौरा तो पड़ता है, हाथ पांव भी उसके जो है ना मुड़ जाते हैं, और वो झटके भी खाता है, वो सारी चीज करता है, उसके मुंह से पानी निकलता है। ऐसा आदमी आसाबी मरीज होता है। उसे आप गर्म दवाएं दें ताकि उसके जो जिस्म में कुछ गर्मी आए और उसका दौरा बंद हो। अब जो ये दौरों के दौरान झटके लगते हैं ना, ये बुनियादी तौर पर जो हमारे ये रीढ़ की हड्डी में सिग्नल चलते हैं, हर वक्त करंट दौड़ता है, तकरीबन 5-7 वोल्ट आराम से जो है ना हर एक के जिस्म में, बॉडी में वो जनरेट होता है, और उस हमारे जिस्म को और हमारे हवास को और हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हर वक्त वो करंट जारी रहता है। जब दौरा पड़ता है तो दिमाग का कनेक्शन दूसरे आज़ा से तकरीबन तकरीबन कट जाता है या बहुत कम रह जाता है। जब आसा जो दिल, जो खून होता है और जो नर्वस सिस्टम होता है, जब वो आपस में कनेक्ट दोबारा होने की कोशिश करता है, तो जैसे किसी भी चीज को जब जोड़ते हैं झटका लगता है, बिजली का झटका लगा ले, किसी भी चीज का लगा ले, तो वो जो जुड़ने के दरमियान जो झटके महसूस होते हैं उन्हें हम झटके कहते हैं। यही दौरों के दरमियान है। ठीक है। फिर एक और बात
کہ آپ اپنا فیصلہ مت سنائیں، آپ یہ چیز دیکھیں کہ مریض کیا چاہ رہا ہے، آپ اپنی حکمت، بصیرت، اپنے تجربے، حذاقت کی بنیاد پہ اس مریض کو وہی چیز جو وہ چاہ رہا ہے، اگر وہ چاہ رہا ہے نا مجھے تعویذ دے، تو آپ بلا جھجک تعویذ دیں۔ آپ کو پتا بھی ہے کہ اس سے تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ اسے تعویذ ضرور لکھ کر دیں۔ ایک آدمی اپنی زبان سے کہہ رہا ہے جناب مجھے تعویذ چاہیے، آپ اسے تعویذ دیں، لیکن آپ کی سمجھ اور آپ کی حکمت، آپ کی بصیرت، آپ کے تجربے کے مطابق وہ آدمی دوا کا محتاج ہے، اعصابی مریض ہے یا خودی مریض ہے، اور یا پھر وہ عضلاتی مریض ہے، جیسے کہ میں نے زبان کٹنے کا اور یہ سر میں ٹک لگنے کا میں نے شروع سبق میں بتایا، وہ خودی مریض تھا، وہ عضلاتی مریض تھا۔ تو ایسے ہی بہت سارے لوگ ہیں کہ جنہیں بیٹھے بیٹھے دورہ پڑ جاتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دورے سے پہلے انہیں پتہ چل جاتا ہے، ان کے ہاتھ پاؤں میں جو ہے نا چیونٹیاں سے چلنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ پہلے پتہ کر لیتے ہیں، انہیں محسوس ہو جاتا ہے اب دورہ پڑے گا، بہت سارے بیٹھ جاتے ہیں، بہت سارے اپنی حفاظتی تدابیر اختیار کر لیتے ہیں، لیکن دورہ پڑنے سے پہلے انہیں معلوم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے مریض جو ہوتے ہیں یا خودی مریض ہوتے ہیں، گرمی کے مریض ہوتے ہیں، آپ اگر کہتے ہیں کہ جب جناب مجھے جنات آتے ہیں، مجھے دورہ پڑتا ہے، مجھے محسوس ہو جاتا ہے، میرے ہاتھ پاؤں میں جھناٹا شروع ہو جاتا ہے، چیونٹیاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، جناب میرے اندر غصہ ابھرنا شروع ہو جاتا ہے، میں یہ چیز چاہتا ہوں میں جو سامنے ہو اس کا گلا دبا دوں، میں اسے اینٹ اٹھا کر روڑا اٹھا کر مار دوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ یہ چیز آپ کہیں بالکل بھائی آپ کے ساتھ ایسا ہی ہے، آپ اس کی باتوں کی نفی مت کریں، لیکن خود تو فیصلہ کریں کہ آپ اس کو کس انداز میں ٹریٹ کریں گے، آپ اسے کس انداز میں اس کا علاج کریں گے، کس انداز میں آپ اپنے ہنر میں، اپنے یوں سمجھے عزت کو کیسے بچائیں گے، یہ قصہ مختصر۔ تو آپ پھر ایسے کریں گے کہ اسے آپ دوا دیں گے، اس سے کہیں گے جناب یہ نقشے، یہ پینا ہے، یہ باندھنا ہے، مثلا جو بھی آپ کا کوئی طریقہ کار ہو، کوئی ضروری نہیں ہے، یہ تو بھائی وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ جو لوگ عملیات کی چیزوں کو یا طب کی چیزوں کو حتمی سمجھ کر جناب ایسے ہی کرنا ہے، او بھائی ہماری طرح کے وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ طب بنائی ہے، ہماری طرح کے لوگ تھے جنہوں نے عملیات ترتیب دیے ہیں، انہوں نے اپنی سہولت کے لیے جو کچھ سمجھا تھا وہ کیا ہے، ہم نے اپنی سہولت کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ تو کیا جب 1924 میں جب جہاز جس انداز میں بے ڈھگا بنا تھا، تو کیا جو اس نے بنا تھا ہم نے وہی رکھنا ہے؟ او بھائی اب تو سپر سونک چل گئے ہیں۔ تو پھر اب دیکھیں جب ریلوے چلا تھا، دھک 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 وہ بھاپ سے چل رہا ہے جناب، اس سے پستن وہ گیڑا جا رہا ہے، اس میں لکڑیاں دھوسی جا رہی ہیں، کوئلے جلائے جا رہے ہیں، اب تو بھائی سب چیز الیکٹرک آ گئی ہے۔ تو ایسی ہر چیز میں ارتقا ہے، تو طب اور عملیات میں بھی ارتقا ہے، ٹھیک ہو گیا نا؟ تو آپ یہ کہیں گے کہ جناب یہ تعویذ ہے، آپ اسے باندھ لو یا پی لو، میں نے یہ چیز دم کر کے دے دی ہے، یا آپ استعمال کریں، اسے نہائیں، اسے ہاتھ منہ دھوئیں، یا جو بھی کچھ آپ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، لیکن یہ جو دوا میں دے رہا ہوں نا، یہ دوا نہیں ہے، یہ میرے عمل کا حصہ ہے۔ اگر آپ نے اسے نہ کھایا، اسے استعمال نہ کیا، تو میرا عمل ادھورا رہ جائے گا، آپ کو پوری طریقے سے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو وہ تعویذ اثر کرے نہ کرے، دم اثر کرے نہ کرے، لیکن کم از کم آپ یہ چیز چاہتے ہیں، اسے نقش تعویذ کی ضرورت نہیں، دوا کی ہے، لیکن وہ بس ضد ہے کہ میرے اوپر جادو ہے، میرے اوپر جنات ہیں، میرے اوپر موکلات ہیں، ہمزاد ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو آپ پھر اسے جب کریں گے، جب ظاہر ہے کہ جب آدمی کھاتا ہے تو جسم پہ اثرات تو ہوتے ہیں نا، تو جب اثرات ٹھیک ہوں گے تو اس کا جادو بھی ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ میرے پاس ایک مریض آیا، یہ بہت پہلے کی بات ہے، کسی رشتہ دار کے حوالے سے آیا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ مجھے یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، کہتے میرا جب میں نوالا کھاتا ہوں تو وہ گلے میں پھنستا ہے، اور بہت بڑے عامل نے یہ بات کہی ہے کہ جس کا نوالا اور پانی کا گھونٹ گلے میں اٹکنا شروع ہو جائے، اس کو سمجھو کہ اتنا سخت قسم کا جادو ہے، بس اب مرا کہ اب مرا۔ بھائی ہم نے بھی زور لگایا، سارا کام کیا، سب معاملات کیے، جو بھی کچھ تھا، تو
لیکن جیسے جیسے ہماری تحقیقات تجربات بڑھتے گئے الحمدللہ ہمیں شرح صدر ہوتا گیا. بعد میں پتہ چلا کہ یہ عضلاتی عمل ہوتا ہے. بعض لوگوں کو جب وہ کھانا یا پانی پیتے ہیں تو اس میں گیس ہوتی ہے. جب وہ نوالا یا پانی اندر جاتا ہے گیس باہر نکلتی ہے. ظاہر ہے کہ کوئی بھی چیز اگر آپ بوتل میں ڈالیں گے وہاں جو ہوا ہوگی جتنی مقدار میں کوئی چیز جائے گی اتنی مقدار میں ہوا باہر آ جائے گی. تو وہ جب ٹاکرا ہوتا ہے تو پھر اسے گلے میں نوالا اٹک جاتا ہے پانی اٹک جاتا ہے. تو اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ دو چار جو ہے نا ہلکے ہلکے سے گھونٹ پانی کے جو ہے نا کھانے سے پہلے اتار لے تو جو گیس میس ہوگی وہ باہر نکل جائے گی. اگر نیم گرم ہو تو اچھا ہے تو آدمی آسانی سے وہ کھا لیتا ہے. تو نقش تعویذ چلے وظیفے نسخے مجربات اکسیر تریاق یہ ساری چیزیں بنیادی طور پر ہمارے ٹول ہیں ہمارے اوزار ہیں. جیسے ایک مستری کے پاس ایک چھوٹی سے چھوٹی ایک جو ہے نا چابی سے لے کر بڑے سے بڑا رینچ تک ہوتا ہے. اس کے پاس اور بھی بہت کچھ بڑا ہوتا ہے. جتنی اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنے دکان میں ضرورت کے تمام ٹول رکھتا ہے تمام اوزار رکھتا ہے. جہاں جس کی ضرورت پڑتے وہاں استعمال کرتا ہے. ایسے ہی عامل اور ایک طبیب اپنے حساب میں اپنے زیر دست ہر وہ چیز رکھتا ہے جو اس کی ضرورت کی ہوتی ہے. لیکن کوئی ضروری تو نہیں کہ ہر جگہ ایک ہی نسخہ کام دے ہر جگہ ایک ہی نقش کام دے ہر جگہ ایک ہی دم کام دے. بھائی یہ تو یہ ہے کہ آپ کی ضرورت کیسے پوری ہوتی ہے. بس آج کا سبق یہ ہے کہ آپ مریض کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد پھر یہ معلوم کر لیا کہ یہ چاہتا کیا ہے تو آپ نے اس کا مکمل علاج کر دیا. ٹھیک ہو گیا. اور اگر آپ یہ نہ سمجھ سکے کہ مریض یا اس کے لواحقین کیا چاہتے ہیں تو آپ کتنے بھی بڑے فنکار ہوں آپ ناکام ہیں. اور پھر ایک اور بات کہ جو لوگ زیادہ عاملین زیادہ اطباء کے پاس گھوم کے پھر کے آتے ہیں جناب ہم نے تو بہتوں کی دوائی کھائی بہتوں سے علاج کروایا بہتوں سے دم جھاڑے کروائے بہتوں سے ہم نے جادو کا توڑ کروایا ہمیں کسی سے فائدہ نہیں ہوا. تو آپ ایسے مریض کو احتیاط کے ساتھ پکڑیں اور اسے شرط لگا دیں کہ جناب اب کل جو ہے نا ایک سرکاری آفیسر کا فون آیا تھا. اس نے مجھ سے بہت ساری باتیں کی. میں نے اسے وقت دیا. بھائی بنتا ہے خدا نخواستہ اگر مجھے ضرورت پڑے اور میں کسی سے کوئی بات کروں تو میں توقع کروں گا کہ وہ اچھے اخلاق اور اچھے بیہیویئر کے ساتھ میرے ساتھ بات کرے. تو میں نے اس کے ساتھ جو کچھ ہو سکتا 10-20 منٹ آدھا گھنٹہ وہ بیچارہ اپنا اس میں نے اس سے کہا کہ وہ کہنے لگا کہ اب تو میں آدھا سا حکیم بن چکا ہوں بہت ساری کتابیں پڑھ چکا ہوں بہت سارے نسخے مجھے ازبر ہو گئے ہیں یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے. میں نے کہا اچھا بھائی. تو لبے لباب یہ کہ میں نے اس سے کہا کہ اب کیا چاہتے ہیں. کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہے میں نے یہ بھی استعمال کیا یہ بھی اب میں یہ کر رہا ہوں مجھے یہ بتا دے میرا مزاج کیا ہے اور میں یہ کام کرتا ہوں. میں نے پھر اس کو کہا کہ میں کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر تو آدھا سا حکیم ہے تو ہماری کلاسوں میں شامل ہو جا پورا بن جا. اور اگر تو حکیم نہیں ہے تو پھر تو ایسے کر اپنی حکمت کو ایک طرف رکھ تو ہمارے اوپر اعتماد کر ہم تجھے دوا بنا دیں گے تو استعمال کر اللہ سے دعا کر. ہاں آپ پیسہ خرچیں گے ہم اپنی محنت کریں گے دوا بنا کر دیں گے. شفا تو اللہ نے دینی ہے. شفا کسی کے پلو میں نہیں. نہ کوئی عامل اور نہ کوئی طبیب کسی کو شفا کی گارنٹی مت دے. اسے کہا بھائی جو میرا کام ہے میں ایمانداری سے کر رہا ہوں آگے آپ کے مقدر میں کیا ہے. تو اگر دوائیوں میں یا میرے علاج میں شفا ہوتی تو میں اپنے باپ کو کبھی نہ مرنے دیتا. تو بس اتنی سی بات اسے سمجھا دیں. خیر اس نے ساری باتیں کی. میں نے کہا یار تو ایسے کر تو میری کلاس اٹینڈ کر لے جو چیز سے تجھے ڈاؤٹ فل ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے. آپ سوالات کریں یا پھر آپ ایسا ہے کہ آپ علاج کروائیں تو پھر آپ اپنی حکمت کو رکھ دیں. اب وہ نہ پھر میں نے اسے تحریک امراض علاج سے وہ بھیجی اور بہت ساری کہتا ہاں یہ چیز ہے. پھر اس کا فون ہے کہ جناب آپ یہ کسی کو زکام ہو گیا اب اس کے لیے میں کیا. یعنی وہ لوگ ایک ایسے ہیں کہ نہ وہ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. وہ طب کو بدنام بھی کرتے ہیں عملیات کو بھی بدنام کرتے ہیں. اور پھر میں نے اسے ایک بات کی. میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ جہاں تو بے شمار اطباء کے پاس گیا ہے ان کو تو نے ناکامی کی فہرست میں ڈال دیا ہے. میں نہیں چاہتا ہے کہ میرا بھی نام انہی ناکام لوگوں میں آئے. یا تو طب سیکھ لے حکیم بن جا. یہ نہیں سیکھتا تو پھر تو علاج کروا. میں تجھے نسخہ نہیں بتاؤں گا.
اب وہ اناپ شناپ کرتا ہے، نہ مجھے یہ پتا ہے کہ اس میں کتنی قوت مدافعت ہے، نہ مجھے اتنا پتا ہے کہ اس کی خوراک کیا ہے، غذا کیا ہے، میں خامخواہ آپ بھی یہ کوشش کریں کہ اس سے آپ کا اعتماد بحال نہیں ہوگا بلکہ ڈیمیج ہوگا، کہ آپ ہاں یہ کر لو وہ کر لو، یہ کھا لو وہ کر لو وہ کر لو. ایسا مت کریں. خدا نہ خواستہ پچھلے سال ایک واقعہ پیش آیا، یہ آخری بات سبق ختم ہو رہا ہے. واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک حکیم صاحب تھے، بہت پرانے تھے، میرے بھی ملنے والے ہیں، وہ ہیں ان پڑھ، انگوٹھا صاحب، اس سے وہ کوئی نسخہ سنا وہ یاد کر لیا، اس سے سنا بس اس سے گھوٹ پیٹ کے وہ تھلوں میں جو ہے نا جاتا ہے، وہاں جنگلی لوگ، بلوچ لوگ اور یہ لوگ رہتے ہیں، ان کا وہاں اس کا اچھا دھندا چل رہا ہے. وہ ایک دن پتا چلا کہ اس کی پڑیا سے کوئی آدمی مر گیا. حقیقت حال یہ تھی کہ حکیم صاحب بھی بے پرواہ تھے، جو اسے یاد ہوتا پنساری سے کہتا اور اسے پیس کر مریضوں کو دے دیتا، وہیں پہ اس کی جو مشین لگی ہوئی سے اسی سے پسواتا. ایک دن وہ جو پنساری تھا وہ تو موجود نہیں تھا، اس کا چھوٹا بچہ بیٹھا ہوا. اتفاق تھا کہ جس ڈبے پر کٹ لکھا ہوا تھا، یعنی جسے کست شیری کہتے ہیں، وہ لکھا ہوا تھا کٹ شیری. اور اتفاق ایسا ہے کہ اس کٹ کی جگہ پر اس میں میٹھا تیلیا رکھا ہوا تھا. اس نے اس کو جتنا بھی اس نے مانگا، تولا 2 تولا چھٹانگ جتنا بھی مانگا اس نے وہ دے دیا، اس کی قیمت لگا لی، اسے پیسا. حکیم صاحب نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کیا دے رہا ہے، کیا پیس رہا ہے، کیا کچھ کر رہا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے، ڈبے پر جو ہے نا کٹ لکھا ہوا ہے، اس نے اسی کو اتار کر دیا. اب جو میٹھا تیلیا ہوتا ہے یہ اعصابی زہر ہوتا ہے، لیکن بہرحال بلڈ پریشر کو یہ فوری طور پر لو کر دیتا ہے، فوری طور پر منفی پہ لے آتا ہے، اور اگر زیادہ مقدار میں کھایا جائے تو تشنج ہو جاتا ہے، یعنی ایسی چیز ہے، طریقے سے استعمال کیا جاتی ہے، تریاقی حیثیت رکھتا ہے. اب اس نے اس آدمی کو، اس کا بیلی تھا، اس کی زمین تازہ تازہ بکی تھی، اس کے پاس پیسہ بے شمار تھا، اس سے پیسہ بھی کھاتا تھا، اس کے ساتھ گاڑی میں بھی بیٹھا پھرتا تھا. اس نے اسے اس کی پڑیاں جتنی کہ کشت شیری، اب کشت شیری کی مقدار ماشا 2 ماشا 3 ماشا تک ہوتی ہے، اس نے وہ دے دی. اب وہ جو ہے نا میٹھا تیلیا معمولی سا، اتنا سا بھی کافی ہوتا ہے، تو اس نے جب وہ دے دی تو اس نے ایک پڑیا کھائی تو اسے ٹھیک 5 سے 7 منٹ بعد جو ہے نا تشنج شروع ہو گیا، اور بس وہ وہاں چلا گیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو کوئی نسخہ بتائیں گے اور وہ جہالت کی وجہ سے کوئی پنساری وہ دے دے گا یا کسی بھول کی وجہ سے، اسے تو شناخت نہیں ہے، وہ نہ طبیب ہے نہ وہ پنساری، اسے جو دے دیں گے وہ پیس کر وہ کھا لے گا. اب خدا نہ خواستہ کسی کو نقصان پہنچتا ہے، کسی کی ہلاکت ہوتی ہے، تو اس کا پرچہ آپ بھگتیں گے، FIR آپ بھگتیں گے. تو ایسی نیکی مت کریں جو گلے کا پھندا بن جائے. بات سمجھ رہے میری؟ میں اس کے سخت خلاف ہوں کہ جو کہتے ہیں مجھے یہ ہے، مجھے نسخہ بتا دو، مجھے یہ بتاؤ. بھائی تو چل گیا، دکھی ہے تو چل گیا، نہیں آتا تو پھر دکھ اسے ہے کہ آپ کو ہے. آپ کیوں مرے جا رہے ہیں کہ بھئی اسے یہ ہے کہ میں اسے یہ بتا دوں یہ بتا دوں. یہ میں آپ کو ہدایات دے رہا ہوں. کم از کم اگر میری بات مانیں گے تو میں قطعی طور پر آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کسی کو نسخہ ہاں بنا کر دے دیں، پلے سے 1500 اگر لگتا ہے لگا دیں، کوئی بات نہیں، اللہ پتہ نہیں کہاں سے دے دے گا. لیکن اس سے نسخہ لکھ کر دینا اور اس سے پتہ نہ ہو کہ دوائیوں کی شناخت کیا ہے، اس کی مقدار کیا ہے، کھانا کیسے، اس کا پرہیز کیا ہے، اور یہ کیا ہے، تو بھائی یہ پھر آپ سمجھے کہ آپ بندے مار ہوں گے، حکیم نہیں ہوں گے. بس آج کا سبق کافی ہوا. کل سے آج کی کلاس ٹرائی تھی، آپ لوگ سارے شامل ہوئے ہیں. کل سے صرف انشاءاللہ جو اگلے سیمسٹر کے طالب علم ہیں وہی جو ہے نا آئیں گے. تو کل بھی انشاءاللہ اب ریگولر کلاسیں ہوں گی. آج کی کلاس کا آج وقت ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. کل سے جنہوں نے اس ماہ کی فیس جمع کروائی ہے وہی شریک ہوں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.